خواہشات کا پورا ہونا قبولیت کی علامت نہیں۔ کتب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو شخص، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، دونوں بستر مرگ پر تھے۔ بیماری کی اس حالت میں عیسائی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی کا گوشت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا، جاؤ اور اس عیسائی کے گھر تالاب میں ایک مچھلی ڈالاؤ کہ اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ مسلمان کے دل میں یہ آرزو بھری کہ زندگی کے اس آخری حصے میں مجھے زیتون کا تیل میسر ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی الماری کے اندر زیتون کا تیل ہے، جاؤ اسے گرا دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عیسائی کی خواہش پوری کر دو اور اس مسلمان کا زیتون کا تیل گرا دو۔ فرشتے نے عرض کیا، حکم امت کی آسانی کے لیے ہے، اس کی مصلحت بھی بتا دیجئے تاکہ امت کو سبق مل جائے، انسانیت کو سبق مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ جو عیسائی ہے دنیا کے لحاظ سے اس کی ایک نیکی باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی اس نیکی کا بدلہ بھی دنیا کے اندر ہی دے دوں، اور جب وہ مسلمان میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو، اور جہاں تک تعلق اس مسلمان کا ہے تو اس کی ایک کوتاہی اس کے دامن پر رہ گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ خواہش ٹوٹے اور وہ اس پر صبر کرے، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جنت کے اور کچھ نہ ہو۔ ایک عورت بڑی کثرت سے عبادت کرنے والی تھی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے وہ ذات جو میرا توشہ اور میرا ذخیرہ ہے اور جس پر زندگی موت میں بھروسہ ہے، مجھے مرتے وقت رسوا نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت میں نہ رکھنا۔ جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ اہتمام کیا کہ ہر جمعہ کو ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف پڑھ کر اس کو ثواب بخشتا اور تمام قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اماں تمہارا کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، میں اللہ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں اور ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں، قیامت تک مجھ سے یہ ہی برتاؤ رہے گا۔ بیٹے نے کہا کہ میرے لیے خدمت ہو تو کہو امی جان۔ ماں نے کہا، بیٹا ہر جمعے کے دن میری قبر کے پاس آ کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہو، اس کو نہ چھوڑنا، اور جب تو قبرستان میں آتا ہے تو سارے قبرستان والے خوش ہو کر مجھے مبارکباد دیتے آتے ہیں، مجھے بھی تیرے آنے سے خوشی ہوتی ہے۔ قبر کی زندگی۔ حضرت ابراہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن ہو دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس کے ذریعے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب پڑھی، اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں ایمان لایا اور میں نے ان کی تصدیق کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن بندہ کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی سچی پکی بات، یعنی صحیح عقیدے اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ والا سوالات کے جب اس طرح ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو ایک نداد دینے والا آسمان سے نداد دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح صحیح جواب دیے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو اور جنت کا اس کا لباس پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی
اور جنت میں اس کے لیے پردے اس طرح اٹھائے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ جنت کی بہاروں اور اس کی نظاروں سے لذت اور فرحت حاصل کرتا ہے۔